وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: وإلحاقها بالزوج من حملته من سواہ وکتمان العلوم لمہتدی. یہ نظم نمبر 22 ہے. چونکہ گناہ کبیرہ منظوم ہے تو ابھی جو میں نے پڑھا وہ نظم نمبر قطعہ نمبر 22 ہے، 22. وَإِلْحَاقُهَا بِالزَّوْجِ مَنْ حَمَلَتْهُ مِنْ سِوَاهُ وَكِتْمَانُ الْعِلْمِ لِمُهْتَدِي. اس نظم میں آیت نمبر 22 جو ہے، اس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دو گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا ہے، 47 اور 48. یہ دو گناہ ہیں جو اس نظم میں ذکر کیے گئے ہیں. پہلا گناہ نہایت خطرناک ہے، الحاق المرأة بزوجها من ليس له. کوئی عورت اپنے غلط بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب یہ ہے، شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. ایک عورت شادی شدہ ہے، ایک شکل ہے، عورت شادی شدہ ہے. شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد سے حرام کاری کرے، جو بہت بڑی خیانت ہے شوہر کی. زنا کیا اس نے اور اس عورت کو حمل ہو گیا. عورت کو معلوم ہے کہ یہ بچہ ہمارے شوہر سے نہیں ہے، لیکن عورت اپنے عیب کو چھپاتے ہوئے، چونکہ شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کا بچہ بتا دے اور اپنے عیب حرام کاری پر پردہ ڈالے. شوہر کا نہیں ہے لیکن وہ بتاتے نہیں آپ کا بچہ ہے، چھپاتی ہے. عورت نے بہت بڑا جرم کیا ہے. اور اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے، اس کو سمجھیں. نمبر 1، عورت نے شادی ہونے کے باوجود، شوہر ہونے کے باوجود شوہر کے میں خیانت کیا، حقوق میں کسی اور سے اپنے تعلقات قائم کیا، اس نے حرام کاری کی. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ فرماتا زنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، پیچھے گزر چکا ہے. کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرو جو آگے زنا کا سبب بن سکتا ہے. کسی مرد کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کرنا، شناسائی کرنا، آج نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے کیسے کیسے حرکتیں ہو جا رہی ہیں.
ایک تو بڑا جرم یہ ہے جو شوہر کی خیانت کی، اور اللہ آپ کی خیانت کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، عورت نے کسی غیر کا بچہ لیکن اپنے شوہر یا خاندان کے لوگوں کو بتاتے کہ نہیں ان کا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے شوہر کا، حالانکہ شوہر کا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر وہ بچہ گھر میں پیدا ہوا اور عورت نے چھپایا کہ میرے شوہر کا ہے، حالانکہ شوہر کا نہیں، کسی غیر کا ہے، اب آپ بتائیے ٹھنڈے دل سے، یہ بچہ اس گھر میں باپ کا تو نہیں، کسی اور کا ہے، لیکن آج خاندان اور گھر کے لوگوں کو پتا چلتا ہے عورت بابا کراتی نہیں، آپ کا بچہ ہے۔ اب شوہر کی بہنیں کیا اس کی پھوپھی بن سکتی ہیں؟ ساری زندگی بڑے ہونے کے بعد شوہر کی بہنوں کو اپنی پھوپھیاں سمجھے گا، حالانکہ پھوپھیاں اس کے لیے غیر محرم ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ کتنی بڑی حرکت یہ کر رہا ہے۔ اگر بچی پیدا ہوئی، بچی اگر بڑی ہو جائے، بیوی نے خیانت شوہر کی کسی غیر سے بچی اس کو ہے، اور پیدا ہوتے ہی اس گھر کے اندر ہے، اب آپ ذرا بتائیں پورے گھر کے مردوں کے لیے وہ بچی غیر محرم ہے، ساری زندگی وہ حرام کام میں مبتلا رہی۔ جس کو چچا کہہ رہی ہے وہ چچا نہیں، وہ غیر ہے۔ جس کو خالو اور مامو کہہ رہی ہے، جس کو بھائی کہہ رہی ہے، وہ سب غیر ہیں۔ پورا نسب اس نے خراب کر دیا، نسب ہی خراب کر دیا، اور اس شخص پر اللہ تعالی لعنت بھیجی ہے جو نسب کا نہ ہو اور اس کو نسب کا ثابت کیا جائے۔ ایک تیسری چیز اور یاد رکھیے، بچہ کسی غیر کا ہے لیکن عورت بتاتی نہیں ہمارے شوہر کا ہے۔ کیا غیر کا بچہ ہے تو باپ کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کی وارث بن سکتا؟ وراثت میں اس کا حصہ ہے؟ جب شوہر کی اولاد ہی نہیں ہے تو باپ نہیں بنا تو باپ کی وراثت کہاں سے پائے گی؟ اب دنیا کو اس عورت نے دھوکے میں ڈالا، حرام کی بچی کو اپنے شوہر کی بچی قرار دے کر کے شوہر کی وراثت کا میں حصہ دلوا رہی، ساری زندگی پشت حرام کھائے گی وہ بچی۔ بہت سارے مفاسد ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور سب کو ذرا تنبیہ سوچ لینا چاہیے۔ اس میں کبھی بڑے بھی ملوث، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن غلط قسم کی حرکت کی کسی کے ساتھ، اور معلوم ہے کہ ہاں عورت اب یہ امید سے ہو گئی حرام کی کاری سے اس کو حمل برقرار ہو گیا ہے، جلدی جلدی رشتہ دے کر اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ پورے خاندان کے لوگ اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ غیر کی اولاد ہے، آپ اپنی بیٹی کی اولاد بنا رہے ہیں، اپنے بیٹے کے وارث بنا رہے ہیں۔ پورے خاندان کے لوگ، لڑکی کی غلطی ہے لیکن لڑکی کا سپورٹ کر کے اس کے عیب کو چھپانے کے لیے جو سارے خاندان کو لوگ مل کر کے نئی شادی کر دیتے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں۔ اگر جو نئی شادی کرے اس خاندان کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں لڑکی ایسی حالت میں، تو کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن چھپا کر کے آپ نے شادی کر دی، اولاد دوسرے کی ہے، لیکن آپ کے حرکتوں سے
اولاد کسی اور کی بن جا رہی ہے، وہ کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالی کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ حدیث ابی ہریرہ، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن حبان وغیرہ کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، حین نزلت آیت المتلاعنین، جب لعان والی سورہ نور میں لعان کا جو تذکرہ ہے، لعان والی آیت نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، ایما امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم فلیست من اللہ فی شیء ولن یدخلها اللہ جنتہ وایما رجل جہد ولدہ وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پر دوستو ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایما امرأۃ ادخلت، جس عورت نے غیر مرد سے حرام کام کر کے اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن اپنے خاندان جس کے ہاں شادی ہوئی ہے وہ عورت چھپاتی ہے اور ظاہر کرتی کہ ہمارے شوہر کی اولاد ہے۔ شوہر کی اولاد نہیں، وہ تو کسی غیر مرد کے ساتھ عورت نے حرکت کیا، اولاد کسی اور کی ہے، لیکن عورت یہ ظاہر کرتی اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، نہیں یہ میرے شوہر کا ہے۔ آپ نے ساتھ فرمایا، جس عورت نے ایسی حرکت کیا، فلیست من اللہ فی شیء، اللہ تعالی کا کوئی، اس عورت کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا، کوئی تعلق اللہ نے اپنا ایسی عورت سے باقی نہیں رکھا۔ نمبر 2، وَأَيُّمَا وَلَن يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، اور ایسی عورت کو اللہ تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ دوستو کتنی شدید وعید ہے، اور آج اس ماحول میں اس کبیرہ گناہ کو یاد رکھیں۔ ایسی عورت جس نے یہ حرکت کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق اس کا ہے ہی نہیں، باقی ہی نہیں رہ گیا۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جنت میں داخل نہیں ہے، تاکید کے ساتھ، لن يدخلها اللہ جنتا، اللہ ایسے اس عورت کو جنت میں ہرگز نہیں داخل کرے گا۔ اسی طرح سے وَأَيُّمَا رَجُلٍ، اور ہر وہ انسان جس نے اپنی اولاد کا انکار کر دیا، اللہ اکبر، دوست بالکل اس کے اپوزٹ۔ حدیث میں پہلی چیز بیان کی گئی، عورت نے غلط کام کیا، شوہر کی خیانت کر کے کسی غیر مرد سے حرام کاری کی، اس حرام کار انسان کی اولاد جو عورت کو ہے، عورت کہتی نہیں یہ شوہر کا، ہمارے شوہر کا ہے، شوہر کی اولاد ہے، تو اس کی وعید تو سن لیا۔ 2 وعید، ایک تو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، نمبر 2 اللہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اب اس کے اپوزٹ دوسرا مسئلہ، اگر اولاد خود شوہر کی ہے، شادی شدہ ہے، بیوی گھر میں رہتی ہے،
معلوم ہے جسمانی تعلقات ہم نے قائم کیا، یہ عورت کے پیٹ میں بچہ جو ہمارا ہے، لیکن جھگڑے لڑائی یا عورت کو بدنام کرنے کے لیے، عورت کو بے دخل کرنے کے لیے، اپنی بیوی سے رشتے کو توڑنے کے لیے اگر کسی مرد نے ایسی حرکت کی، اسے معلوم ہے کہ اولاد ہماری ہے، لیکن پھر بھی عورت کو بدنام کرنے کے لیے یا طلاق، بے دخل کرنے کا بہانہ بنانے کے لیے کہتا ہے یہ اولاد میری نہیں ہے، میری نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے، اپنی نسل کا انکار کر رہا ہے اس کا، اسی کی اولاد ہے، لیکن صرف بیوی کو بدنام کرنے اور تنگ کرنے کے لیے، بیوی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، یا بیوی پسند نہیں ہے، اس سے جان چھڑانے، اس کو طلاق دینے کے لیے، اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ اولاد میری نہیں ہے۔ ولادت بھی ہو جائے لیکن شوہر ابھی بیوی کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لے جائے بچہ میرا بچہ، میں اس کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مرد نے ایسی حرکت کیا اس کی سزا احتجب اللہ عنہ، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اپنے قریب تک نہیں آنے دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے میں پردے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس تک آنے کے لیے اس کے لیے دیوار کھڑی کر دے گا کہ ایسا بدبخت انسان جو اپنی بیوی کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بچے کا انکار کرے، تو میرا بچہ نہیں ہے، یا بیوی کہے میرا بچہ نہیں ہے، انکار کر رہا ہے۔ کتنی چیزوں سے اولاد کا انکار، نسل کا انکار، وراثت سے انکار، اس کی ماں کو بدنام کرنا، خاندان کو بدنام کرنا، کتنے جرائم اور کتنے قسم کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایسے انسان سے اللہ بے انتہا ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایک اپنے سے پردے میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آ سکتا۔ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو بدنام کیا، سسرال والوں کو بدنام کیا، اپنے بیٹے کو اس نے بدنام کیا۔ کتنی بدبختی، انسان اولاد کے لیے تڑپتا، اپنی اولاد کو بھگاتا، چل چل میرا تو نہیں ہے، تیری ماں کہیں سے لے کر کے آئی ہے۔ کتنا ذلیل کر رہا ہے، کتنا بے رحم انسان، اولاد پر رحم نہیں، بیوی کے ساتھ بھلا نہیں اور بھلائی نہیں، اس کے ساتھ بدنام بھی کر رہا ہے، پوری برادری میں ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے انسان کو دو سزا اللہ دے گا جہنم سے پہلے۔ پہلی سزا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس شخص کو کھڑا کرے گا اور کہے گی یہ وہ بدبخت ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے اولاد کو اپنے نسل سے انکار کر دیا تھا۔ اولاد اس کی تھی، بیوی اس کی ہے، لیکن بیوی سے لڑائی جھگڑے یا جو بھی ہو بدنام کرنے کے لیے یا اور کچھ چکر ہے، اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے پوری قوم کے اندر اس نے اپنی بیوی اور بچے کو ذلیل کیا تھا،
اس کی سزا میں قیامت آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار و رسوا کرے گا۔ دوستو، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نسل کا انکار کرنا، اولاد کا انکار کرنا، یہ بھی کبائر میں سے ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت کر کے کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی حرکت کرے اور اس سے حمل ہو جائے تو اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے، خیانت اور اپنی حرام کاری پر پردہ ڈالنے کے لیے غیر کی اولاد کو شوہر کی اولاد اور خاندان میں شامل کریں۔ یہ دونوں ایسے مجرم ہیں، ایسا مرد جو اپنی اولاد کا انکار کرے اور ایسی عورت جو کسی غیر کے سے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ بتا کر کے خاندان میں شامل کرے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لعنت کے، عذاب کے، جہنم کے مستحق ہیں۔ اس لیے باتفاق علماء یہ بھی کبائر گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حرکتوں سے بچائے اور ہر صغیرہ اور کبیرہ اور منکرات و محرمات جیسے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔